یہ کہاں تجھے تعلیم ملی کہ تو نہیں بڑھ سکتا تو اپنے بارے میں فیصلہ کر لے؟ وہ تو رب ہے، وہ ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، تیرا کام تو یہ ہے کہ رب کے حوالے ہو جا تو۔ لیکن تو نے اپنی ذات کے اوپر یہ سمجھ لیا اور یہ فیصلہ کرے اپن کہاں بڑھ سکتے آگے؟ تو چڑھنے والے راستے پر آیا تھا، راہ طریقت میں چڑھنے والے راستے پر آیا تھا، پلین روڈ تھی، چلنا تھا، چل کے جنت میں پہنچ جانا تھا، چلتا تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن تو نے چلنے والے راستے پر نہیں ہے، چڑھنے والے راستے پر ہے۔ طریقت کیا ہے؟ چڑھنے والا راستہ۔ کیا ہے طریقت؟ شریعت چلنے والا راستہ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ شریعت چلنے والا راستہ ہے۔ کیا فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ چلو پیچھے، تابعداری کرو۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اپنی رضا کے دینے کے لیے چلنے والا راستہ ہے، چلنے والا راستہ ہے۔ اور طریقت چڑھنے والا راستہ ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ چلنے والے راستے کے اصول الگ ہیں، چڑھنے والے راستے کے اصول الگ ہے۔ چڑھنے والے راستے پر چلنے کے اصول اختیار کریں گے تو نقصان ہوگا، اور چلنے والے راستے کے اوپر چڑھنے کے طریقے نہیں چلتے۔ شریعت کا راستہ چلنے کا راستہ ہے، جنت تک پہنچائے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ میرے آقا اگر اپنے عقیدے کو محفوظ رکھ کے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی کو قائم رکھ کر، پنجتن پاک کی عظمت کو رکھ کر میرے آقا محمد رسول اللہ کا امتی بن کر کلمہ پڑھ کر گیا ہے، خدا کی قسم جنت اس کی گھٹ ہے۔ کوئی دوسرا اس کو نہیں روک سکتا جنت میں جانے سے، نہیں روک سکتا۔ نہ مفتیوں کے فتوے روک سکتے ہیں، نہ جماعت والوں کی جماعتیں روک سکتی ہے، نہ کسی کا کوئی قانون روک سکتا ہے، اس لیے کہ امت سرکار کی ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کی امت ہے۔ سرکار نے ذمہ داری لی ہے کہ میری امت کو میں اللہ سے بخشوا لوں گا، مگر شرط صرف یہ ہے کہ آقا کی امت بنی رہے۔ آقا کی امت کا کیا مطلب ہے؟ درمیان میں کوئی چیز نہ رہے، آقا کے ساتھ میں امت کا رشتہ باقی رہے۔ اور شیطان تو پوری محنت یہی کرتا ہے کہ آقا کی امت سے اس کو کاٹ دے۔ یہ اپنی پہچان، اپنی جماعت، اپنا مسلک، اپنا نظام، اپنا علاقہ، اپنا ملک، یہ آقا سے کاٹ دیتی ہے، آقا سے کاٹ دیتی ہے۔ اس وقت میں امت کے لیے حق کا رخ یہ ہے کہ آقا کی امت کو آقا کی امت بنا دو۔ تو پھر شریعت چلنے کی لائن کا نام ہے، چلنے کا راستہ ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور طریقت چڑھنے کا نظام ہے۔ چڑھنے کا نظام، چلنا زمین پر ہوتا ہے، چڑھنا آسمانوں کی طرف میں ہوتا ہے، چڑھنا آسمانوں کی طرف میں ہوتا ہے۔ اور چڑھنے کا نظام وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ قرآن ہے یہ چڑھنے کا طریقہ دیا میرے آقا کے نالے پاک کے صدقے میں اپنے محبوب کی امت کو۔ چڑھنے کا ہے نا جی، اور چڑھنے کا طریقہ شریعت نہیں ہے، طریقت ہے۔ اب چڑھنے میں چلنے کے اصول نہیں چلتے، چلنے میں تو اطمینان بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، رکنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، کوئی اچھی ہوٹل مل گئی تو کھانا بھی کھا لینا ہے، کوئی اچھی لاٹھی ملی تو اے سی کا روم لے کے سو جانا بھی ہے، سب چلتا ہے وہاں پر۔ یہ چلنے کے راستے میں سب چل جاتا ہے، لیکن چڑھنے کے راستے میں یہ سب نہیں۔ ایک ہی دھن کہ آگے کی منزل میں کیسے حاصل کروں، کیوں کہ چلنے والا رک جائے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر چڑھنے والا رکا تو رکے گا نہیں، گر جائے گا۔ سمجھ رہے؟ خانقاہ محمدی والوں، کھیل و تماشا نہیں ہے، میرے غوث و خواجہ کی نوازشوں سے تم کو یہ نسبتیں ملی ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے۔ جن کو چڑھنے والا راستہ طریقت کا مل جاتا ان کی زندگی میں سکون اطمینان نہیں ملتا، ہر لمحے وہ چڑھنے کی فکر میں رہتے، نہ کو بس ہوگا اپن کہاں چڑھ سکتے جی، آگے اپنے سے کہاں ہو سکتا ہے، نہیں ذرا تھوڑا سا آرام کر لیں گے نا، اپنا رک جائیں گے، رکا کہ بیٹا گرا، رکنا جمتا ہی چلنے والوں کو جم جائے گا۔ تو اہل طریقت، راہ طریقت اور حق کے سپاہی، چلنے والے کے چڑھنے والے، خانقاہ محمدی والوں تم
کہو اپنی زبان کھول کر کہ چلنے والے کے چڑھنے والے، چڑھنے والے رکنے کا ارادہ نہیں، رکیں گے ذرا اس کے بعد میں پھر چڑھیں گے، گر جاتا وہاں پر، رکتا کہاں سے وہاں پر؟ ایک دن بھی رکنے کی کوشش کیا تو گر جائے گا نیچے، گر جائے گا۔ مگر اتنا بڑا فرق کیسا بتا دے رہے جی تم؟ قرآن پاک میں عرض کیا نا جی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، کہ چلو پیچھے، یہ شریعت کا راستہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے چڑھو، وسیلے کو تلاش کرو، اختیار کرو، وہ چڑھنے کا راستہ ہے۔ چڑھنے میں چلنے کے اصول نہیں چلتے، ابا اتنی پابندی کی، اتنی مجبوری کی، اتنا زبردستی کی، نہیں، پھر چلنے کے راستے پر رہنا بیٹا، خطرہ نہیں ہوگا تجھے، کم از کم چلتے چلتے قدم قدم چھوٹی چھوٹی کے اس سے تو جنت میں تو پہنچ جائے گا۔ اپنے عقیدوں کو بچا، اپنی جگہ اپنی نماز روزہ اللہ کو راضی کر، سنتوں کو اختیار کر، شریعت پر عمل کر۔ یہ بھی کر لیا، عقیدوں کو بھی صحیح رکھا، دل کا رخ بجدن پاک کی طرف میں رکھا، اولیاء سے محبت بھی باقی رکھا، میلاد پاک کی عظمتیں بھی رہی، اس کے اندر میں درود و سلام بھی رہا، درود کے دستر بھی رہے، یہ سب کچھ چلنے والوں کے راستے ہیں، پہنچ جائے گا جنت میں۔ گری ہوئی نگاہ سے مت دیکھو، چلنے والے ہیں، لیکن ہر ایک اب چڑھنے والوں کو اگر غلط بولے تو یہ بھی تو غلط ہے نا، کیوں کہ تو وہ تو تمہاری ہمت تھی کہ تم چڑھنے کے راستے کو اختیار کیے، ان چلنے والوں کو برا مت بولو، وہ بھی غنیمت ہے، چل کر وہ منزل پر پہنچیں گے، لیکن تم کو خوش قسمتی سے چڑھنے کا نظام اللہ نے ہمت اور عزم کی بنیاد پر دیا ہے، اور مولا علی نے تم کو منتخب کیا ہے، غوث و خواجہ نے اگر عطا کیا ہے تو اس میں تمہارا کچھ کمال نہیں، بلکہ تمہاری حیثیت اور ہمت کے ساتھ میں، اس لیے کہ چڑھنے والوں کو دم سنبھالنا بھی ضروری ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کا مریض بھی نہیں چلتا، بزدل کا ہمت بھی نہیں چڑھتا نا۔ جب انہوں نے جب قبول کیا ہے تجھے چڑھنے کے نظام پر، اب اپنے پہ سے نظر کو ہٹا لے، حوالے کر دے اپنے آپ کو، وہ چڑھائیں گے تجھے، کیا کریں گے؟ اب لفٹ ہے نا جی، لفٹ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لفٹ چالو ہوئی تو اگر نیچے اتر رہی ہے کہ اوپر چڑھو، کمزور دل اب کو کھولو، میں اتر جاتا کیوں کیوں بول کے دل پورا نیچے آتا نا، نکو میری ہمت نہیں ہے، نکو مت کرو میں اتر جاتا ہوں، سیڑھیوں سے چڑھ دو۔ کمزوروں کو لفٹ کے طرف نہیں چڑھایا جاتا، لیکن جو ہمت کے ساتھ یقین کے ساتھ مروں گا نہیں، دیکھا جائے گا، مر بھی گیا تو کوئی بات نہیں، تو لفٹ کے قابل ہوگا نا۔ راہ طریقت سنبھالتے ہیں دنیا کے اولیاء، سنبھالتے ہیں غوث و خواجہ، سنبھالتے ہیں پنجتن پاک، اس کو نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں وہ، مگر ضرورت کیا ہوگی کہ اپنی موت و حیات کو ڈال دے قدموں پر، مرنا ہی اپنے لیے، برباد ہونا ہی اپنے لیے طے کر لے، اور جو ہمت ہار دے، ہم کہاں بن سکتے جی؟ تو تجھے کس نے کہا ولی اللہ بننے کے لیے چلو اس راہ کے اندر میں؟ کام کون غوث و خضر اور ابدال کی ڈگری دے گا؟ تیرا پیر کبھی حماقت نہیں کر سکتا، صرف نام لوا کہتا ہے، تو تیرے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ ہم کہاں چل سکتے اس راہ کے اندر میں؟ تو غلطی کرا تو پیر کو تجھے مرید بنا کر ادھر ہی رکھنا تھا شریعت میں تجھے، نہیں۔ جب انتخاب ہوا ہے ان بزرگوں کی طرف سے، سلیکشن ہوتا ہے، اور معلوم ہے حق کی راہ میں، راہ طریقت کے اندر میں، راہ طریقت کی حق کی راہوں میں، یہاں پر مرید بنتے نہیں ہیں، بنوائے جاتے ہیں۔ یہ نظام پھر تم کو اگر ہم نے مرید بنا دیا اور تم کو خلافتیں کر دی اور تم وہاں پر جا کے پھسو بن گئے، اب یہ لفٹ کے اندر میں نہیں جا سکتا، اپن کا بڑے بن سکتے، اپنا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، یہاں تو ہمت رکھ، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مرے گا نا، زیادہ سے زیادہ برباد ہوگا نا۔ اچھا، مرنا اور برباد ہونا قسمت سے سارے کے سارے مر رہے، برباد ہو رہے، تو غیر طریقت والے مر رہے نہیں، برباد نہیں ہو رہے؟ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ لٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، روزانہ مر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے مر رہے ہیں، لیٹے لیٹے مر رہے ہیں، بیمار ہو کر مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے؟ تو پھر تو مرنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کس بات کا ڈر ہے تجھے؟ اسی لیے کہا گیا کہ راہ طریقت میں مات قبل الیموت، کہ مر جا مرنے سے پہلے، جب مر چکا ہے تو وہ جنازے کو تم جلاؤ کہ پانی میں ڈالو کہ پھر سب مل کر پیروں سے کھل لو،
جنازہ اسی کو کہیں گے، مردہ اس کو تو کہیں گے. اور جو خالی سونے کے ایکشن کر دیکھیں، کوئی بھی آ کے وہ اٹھا رہے تو یوں کر رہا انہیں، تو ڈر کے بھاگیں گے لوگ. تو وہ مرا نہیں ہے. اس راہ طریقت کے اندر بھی جو مر جائے گا، اولیاء اس کو سنبھال لیں گے، غسل اس کو دیں گے، کفن وہ پہنائیں گے، اس کو منزلوں پر پہنچائیں گے. مرا ہی نہیں ہے اس لیے ڈر ہے اس کو. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں مرنا سیکھ لیں ہم تو یہ راستہ بہت آسان ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ راستہ آسان ہو جاتا. چڑھنے کا نظام، چڑھنے کے لیے تو میرے آقاؤں نے اور اولیاء اکرام نے چڑھنے کے نظاموں کے اوپر اپنے آپ کو کیسے چلایا معلوم ہے. چل چل کر راہ طریقت کی ان منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے پوچھو راجن شاہ ولی سے، سمرقند سے یہاں تک کا سفر کیا، چڑھے کہ نہیں چڑھے؟ ہاں، مقام قطبیت ملی. میرے آقا جی سلطان الہند سنجر سے نکل کر، ایران سے نکل کر ہندوستان تشریف لائے. غوث الاعظم 24-25 سال جنگل کی تنہائیوں میں چڑھتے رہے راہ طریقت کی منزلوں پر. میرے بچوں، اس 15ویں صدی کے اندر فکروں کے زمانے میں میرے آقا نے راہ طریقت کو بھی بہت آسان کر دیا ہے. یوں سمجھ لو کہ چڑھنے کا نظام جیسے سیڑھیوں کا نظام سیڑھیوں کا تھا، ابتدا کے اندر میں لکڑی کی سیڑھیاں بنائی جاتی تھی. ہم تو دیکھے لکڑی کی سیڑھیاں، ہمارے پرانے گھر میں تھی لکڑی کی سیڑھیاں، ٹھیک ہے شاہد صاحب. اب اس کے بعد میں پھر مٹی کی سیڑھیاں بنتی، مٹی کے سیڑھیوں کے بعد میں پھر اب لوہے کے سیڑھیاں بھی بنے، سیمنٹ کے سیڑھیاں بھی بنے. اب اس کے بعد میں موجودہ زمانے کے اندر میں لفٹ کا نظام ہوا کہ نہیں ہوا. اب یہ تو سبسڈی میں چلنے والے غوث خواجہ کا نام لے کر، اب یہاں پر بھی ہم کہاں اوپر چڑھ سکتے ہیں؟ بولے تو تیری قسمت میں نہیں ہے چڑھنا، تجھے اعتماد ہی نہیں اپنے نظاموں پر، بالکل نہیں. چڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے میں برباد کر دوں اپنے آپ کو، میرے آقا کی ایک مسکراہٹ کے پانے کے لیے اپنی جان مال اپنی آل اولاد کو سب کو اپنے ہاتھوں سے میں قربان کر دوں. یہی تو چڑھنا ہے تیرا. جو ان تک پہنچ گیا وہ مجھ تک پہنچ گیا، جو ان کا ہے وہ میرا ہے. کہ یہ منزل نہیں ہونا؟ یہ منزل ہونا تو کرنا کیا؟ اب تم کو چڑھنے کے لیے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اب تمہاری سہولت کے ساتھ میں تم کو اب یہ مجاہدوں میں نہیں رکھا، بلکہ تمہارے لیے تو آسانی عطا کر دی. تو اب تو لفٹ عطا کر دی گئی. اب لفٹ میں بھی مگر ذرا ہمت کی ضرورت ہے. چڑھنے کے لیے دم آتا تھا، چڑھنے کے لیے قوت لگانی پڑتی تھی، ہر سیڑھی کے اوپر جانا پڑتا تھا، یہ سب چیزیں تھی نا. ان ساری مشکلوں سے ہٹ کر ذرا ہمت کے ساتھ لفٹ میں ایک قدم ڈال دے، اور ذرا ایک دھکا لگتے ذرا ڈر مت، ہمت کے ساتھ کھڑے جا، پکڑ لے ادھر ادھر. تیرا پیر ہے، تیرا خلیفہ بھائی ہے، تیرا نظام ہے، تیری خانقاہ ہے، ذرا اس کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ میں. اب وہ تو اوپر جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ارے نہیں، اب وہاں پر ہی سوچا کہ بیچ میں اگر کرنٹ چلے گیا، لفٹ رک گئے تو پھر مر جاتا ہے کیا ایک دم ٹوٹ کے؟ جاتا کہ نہیں جاتا؟ اب کھڑے کے لفٹ کو جا رہے آ رہے دیکھتے رہ رہا، میری ہمت ہی سے نہیں ہے. ارے بیٹے جا رہے آ رہے تو صحیح، مگر میں اگر چڑھوں بیچ میں اگر کرنٹ چلے گا رک گیا تب ٹوٹ کے مر جاتا ہے کیا آئے گی؟ کتنی ہمت پستی کی بات ہے. جا رہے آ رہے وہ تو دیکھ تجربہ. اب تیرا کام کیا؟ اپنی ہمت کے ساتھ میں چڑھ جا. سہارا دینے کے لیے تجھے ہے تیرا پیر، تیری خانقاہ کا نظام ہے، تیرے خلیفہ بھائی ہے، تیرے پیر بھائی ہے، ان کی دعائیں ہیں، غوث و خواجہ کے آستانے ہیں، وہ تجھے سنبھال لیں گے. مدد کے لیے پکار لینا غریب نواز کو، وہ تیری مدد کر دیں گے. لیکن اب اتنی بھی اگر ہمت نہیں، ارے میں کہاں جا سکتا جی اوپر بولے تو. اب جو جا سکتا ہی نہیں بولے اور لفٹ کے دروازے پر کھڑا رہے تو پھر اوپر چڑھ سکے گا؟ جو یہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر پاؤں کے سیڑھیاں، گھٹنے درد، ٹخنے درد، کمر درد، تو انہیں کہاں چڑھ سکتا پھر؟ یہ تو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا نا جی. نہیں، پہلے کے سیڑھیاں اگر آپ دیکھیں نا پرانے گھروں کے، تو 5 سیڑھی بھی چڑھنا تم کو میرے کو مشکل ہے کہ نہیں؟ اتنے چوڑے چوڑے سیڑھیاں دیتے تھے وہ. اب گھٹنے درد، کمر درد اس زمانے کے عوارض کی وجہ سے اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپریٹ کر دیا نا، چھوٹے چھوٹے سیڑھیاں رکھ دیا. اب ان چھوٹے سیڑھیوں کے لیے بھی تو ہمت کی ضرورت ہے، اور لمبا راستہ ہوتا ہے نا. اس کے بجائے اور سہولت کے لیے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ لفٹ لگا دی گئی. اب لفٹ آنے کے بعد میں بھی پھر میں چڑھ کہاں سکتا جی بولے تو اب کیا کرنا؟ بھی ڈھکل دینا نا جس کو گڑھے میں. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں خواہش اور نفس ہونا چاہیے کہ میں آگے بڑھوں، اور آگے بڑھنے کا مطلب میں ولی بن جاؤں،
یا نیمبو پانی کی دکان لگا لوں، یا مجھے ولی اللہ بولنا، لوگ میں مرا تو میری قبر پہ بھی آ کے پھول گرنا، میرا بھی اوٹ سونا، یہ نہیں ہے، یہ باطل نیتیں ہیں تیری. بلکہ حق کی نیت اور طریقت کی نیت کیا ہے؟ پوری زندگی کو قربان کر دے میرے آقا کی ایک مسکراہٹ کے لیے. یہ ہے منزل راہ طریقت کی. اس کے لیے کبھی ہمت پست نہیں، جو ہو جائے، کچھ نہیں ہوا بہت کچھ کرنا ہے، نہیں اپنے سے کہاں ہوتا بہت نہیں، ہمت پست نہیں کرنا. جو پست ہمت کرے گا چڑھنے کے راستے پر وہ رکے گا نہیں، گر جائے گا نیچے. اب لے دے کے چڑھنے کی ہمت تو پیدا کرنا ہے. تو سیڑھیاں نہیں، لکڑی کے سیڑھیاں نہیں، لوہے کے نہیں، لوہے کے نہیں، مٹی کے نہیں، مٹی کے نہیں، سیمنٹ کے نہیں، بلکہ تیری کمزوری کی ریا سے تو تجھے لفٹ دے دی گئی ہے، لفٹ دے دی گئی ہے. دل سے صدا لگا یا غریب نواز یا غوث العظم مدد کریں گے تیری. اب اتنا لفٹ کا نظام دینے کے بعد میں بھی میں کیسا جی ہے اللہ تک پہنچوں گا، تیری قسمت میں نہیں ہے تو پھر چلنے کے راستے پہ چلنا چاہیے تھا. منزل کھوٹی کر لیا نا تو چڑھنے کے راستے پر جب منتخب کیے ہیں تو پہنچانا اور چڑھانا تو ان کی ذمہ داری ہے. تجھے تیرے لیے سیڑھیاں نہیں تو لفٹ کا انتظام کیا، اور اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ لفٹ کے علاوہ کچھ کریں گے کہ نلی پیچھا کے مار دینا پھر اس کو. اب لفٹ میں بھی جانے کو تیار نہیں ہے تو یا غریب نواز کہنے کر بھی تیار نہیں ہے، اور تب اعتماد کرنے کو میرے آقاؤں پر تیار نہیں ہے. وہاں پر بھی ڈر ہے کہ کاش شرک ہو جاتا تو پھر تیرے کو تو تیرا پیر نلی پیچھا کے مار دینا چاہیے. لفٹ بھی دے دیا ہے سامنے، تو اپنی ہمت کے اوپر، اپنی اس کے اوپر کیوں خاموخواہ کے نظر رکھ رہا ہے؟ اپنے کو ہٹا وہاں سے، مرنا اپنا طے کر، برباد ہونا اپنا طے کر. کہ میرے آقا کی ایک مسکراہٹ کے لیے تو میری آخری تمنا کہ میں اپنے آپ کو برباد کر دوں. جب یہ تو طے کرے گا تو تیرے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. لفٹ لا کر رکھ دی جائے گی، کچھ نہیں، ذرا ہمت کے ساتھ بس کمرے میں بند کر دیا جائے گا، ڈور لگا دیا جائے گا. آپ کو خبر دکھ رہی نہ کی ہو، ارے ہمت نہیں ہو، چل 2-3 منٹ کے بعد پھر آ جائے گا تیری منزل کے اوپر. وقتی طور پر تو ہے پیر کی غلامی، وقتی طور پر تو اعتماد اور یقین، دنیا سے کٹنا، ماحول سے کٹنا، بدعقیدوں کے نظاموں سے کٹنا، غوث و خواجہ کو پکارنا، ان کے نظاموں کی لفٹ میں آ جانا. پھر کیا ہوگا؟ منزل آ جائے گی نا. منزل آ جاتی کہ نہیں آتی؟ اسٹیپ آیا تھا کہ نہیں لفٹ کے اندر میں؟ یہ سیکنڈ والے، یہ تھرڈ والے، یہ فورتھ والے. بس اتنی ہمت بھی اگر نہیں ہوئی، اب بیچ میں رکا تو کہے پہلے سوچ رہا ہے. سوچنے والا پھر لفٹ میں جا سکتا ہے؟ چلنے کا راستہ اچھا ہے نا، گھٹنے درد کر لے کہ گھٹنے پھوڑ لے، جا کے نہ کو جا، مگر چلنے کے راستے پہ چل. یہ چڑھنے کے راستے کو جب اختیار کیا ہوا تو یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں تو صرف خود کو برباد کرنے کا ارادہ، یہاں پر بھاؤ لینے کا، یہاں پر بنانے کا، یہاں پر بننے کا، یہاں پر بچنے کا، یہاں بچانے کا، یہ چکر کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا. یہاں تو بس اب کچھ نہیں، حوالے ہو گئے ہیں. مات قبل الیموت میرے آقا نے فرمایا، مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو پھر ایسے لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے. پھر دنیا کے کل اولیاء ان کو چڑھانے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں غوث و خواجہ کے درباروں میں، پہنچا دیتے ہیں مولا علی پنجتن پاک کی نگاہوں میں، پہنچا دیتے ہیں نارائن پاک کے مصطفیٰ پر. کیا کرتے ہیں؟ اب یہ چلنے والا تو چلتے چلتے خبر میں جاتا، خبر سے قیامت کا انتظار کرتا. قیامت سے اٹھنے کے بعد میں اگر عقیدہ بچا رہا، امت بنی رہی، امت بنا رہا، تو پھر جنت میں لے جا کے چھوڑ دیتے فرشتے. یہ چلنے والوں کی منزلیں ہیں. اور راہ طریقت والوں کی منزل زندگی کے اندر میں چڑھنے والوں کی منزل ہے. چڑھنے میں اور چلنے میں فرق ہے کہ چلنے والوں کی منزلیں ایسی ہوتی ہے اور چڑھنے والوں کے لیے جنت. کیا کروں میں؟ جنت، جہنم کیا کروں میں؟ مجھے تو میرے سرکار چاہیے، ہاں میرے مصطفیٰ کا نعرہ پاک چاہیے. مجھے تو وہ جنت جو میرے مصطفیٰ کی رضا کی جنت ہو وہ چاہیے. ہر چیز کو بازو ہٹائے گا وہ. یہ چڑھنے والوں کا نظام ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اگر خوش قسمتی سے بزرگوں کی نگاہ کرم اور نظر عنایت کی وجہ سے اگر ہم کو اور تم کو کون سا نظام ملا خانقاہ محمدی کو؟ چڑھنے کا کہ چلنے کا؟ چلنے کے اصول یہاں پر خطرے میں ڈال دیں گے. تم کو کھلی بھی بات بول رہا ہوں میں. یہ چڑھنے کا نظام ہے. یہاں ہمت رکھو، خواہش رکھو. یہ دھوکہ تمہارا نفس تم کو خواہش نہیں دینا.
ہم کہاں بڑے بن سکتے جی، ہم کہاں وہاں تک پہنچ سکتے جی، ہم کہاں وہاں تک جا سکتے جی. تو تیرا یہ تو کفر بھی ختم نہیں ہوا کہ تو اپنی ذات پر سوچ رہا ہے کہ میں جاؤں گا. وہ حوالے نہیں کیا نا ابھی اپنے آپ اللہ کے فضل کے حوالے. اور جب اس کے حوالے کرے تو اعتماد کیا ہوگا؟ وہ چاہے تو ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، وہ گندے بندے کو عبد اللہ بنا کر اپنا دوست بنا سکتا ہے، اپنے محبوب کا سچا عاشق بنا سکتا ہے. بنا سکتا نہیں. راہ طریقت ابھی تک اس امت کے لیے 300 سال کے قریب کے زمانے تک چڑھنے کی بڑی وہ سیڑھیوں سے چڑھا کرتے تھے. خانقاہوں میں مہینوں آ کر اپنے پیر کی خانقاہ میں وہاں کی خاک چھانا کرتے تھے. لمبے لمبے سفر، سال کے 21 22 سال کے سفر اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے رہتے تھے. چڑھتے رہتے تھے. کبھی اکتاہٹ نہیں آتی. بولنا میرے لیے بہت آسان ہے، سننا تمہارے لیے مشکل ہے. لیکن میرے بچوں، خانقاہ محمدی والوں، ذرا سوچو کہ کس راستے پر تم کو قبول کیا گیا. اور تم ہم نے قبول نہیں کیا بلکہ ان بزرگوں نے تم کو ہم کو قبول کیا ہے. اتنی آسانیاں دینے کے ساتھ چڑھانے کے لیے جب قبول کیا ہے اور اپنی طرف سے ہم ہمت میں پزل ہو جائے، ارے ہم کیا بن سکتے تھے، ہم کیا، تو کس نے کہا کہ آپ ولی اللہ بننا ہے تم کو؟ صرف یہ ہے کہ آقا کی ایک مسکراہٹ لینے کے لیے، اس مقام کو پانے کے لیے. یہ مقام ولایت ہے. جن کو یہ دولت ملتی ہے نا، کہ کوئی چاہت نہیں، کوئی تمنا نہیں، جنت نہیں، دنیا نہیں، دنیا کی خواہشات نہیں. بتا بندے کیا ہونا ہے؟ تو اللہ سے کہے کہ کچھ نہیں مولا، میں ملوں تیرے کو لے کے ہم کیا کریں، تو کیسے ملتا ہے؟ پھر کیا ہونا؟ تو جس کو چاہتا ہے، جو تیرا حبیب ہے، ان کا نعرہ پاک مجھے دے دے. تو یہ کہتا ہے کہ ارے ذرا ہمت والا ہے یہ، اچھے پیر کے پاس سے آیا، اچھی خانقاہ کی تربیت سے آیا، اب سر پھرا، اس کے بغیر یہ راضی نہیں ہوتا. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ تمہارا سچا عاشق ہے، نوازو میرے محبوب. میرے محبوب، تو محبوب تو ہیلا ہی ڈھونڈتے ہیں ہاں، اپنے اس امتی کو اپنے کملی میں چھپانے کے لیے. رب بھی اگر کہہ دے تو پھر اس کے کیا بارے کے نیارے ہوں گے، کیا ہوں گے کہ وہ کیسے نہیں بنیں گے غوث و خواجہ. غوث و خواجہ کون ہیں؟ ایک طرف میں تو رب کے چہیتے ہیں، دوسری طرف میں مصطفیٰ کے دل کے پارے ہیں. وہ ہے اولیاء اکرام، وہ ہوتے ہیں اولیاء. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ڈراتا ہے امت کو، خبردار میرے کسی ولی کے ساتھ میں دعوت کرو تو میرا اعلان جنگ ہے. آئے ولایت کا یہ مقام ہوتا ہے. اور ولی کا مطلب کیا؟ رسی کو پکڑے تو سانپ ہو جانا، شیر کی سواری کر لینا، مردے کو زندہ کر دینا، اور کیا ٹھوکر مارے تو خزانہ نکل جانا. یہ کون سے نظام؟ ولیوں کی پہچان کہاں ہے بابا جی؟ ولیوں کی پہچان تو یہ ہوتی ہے حدیث پاک کے مطابق ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو عشق مصطفیٰ ملے. یہ ولیوں کی پہچان ہے حدیث و قرآن میں. اب انہیں وہ پہچان کو بھی بدل دیں کہ کیا کرامت ہے ان کی. شکر کھلا تو کڑو دکھنا کرتے، کڑو کھلا تو میٹھا دکھنا کرتے. یہ ادھر گیا بابا ولایت کے نظام کو بھی لے جا کے نیمبو پانی کے نظام بنا دیا کہ سانپ کو کاٹنے لگا دیں. شکر کھلا تو اس کو کڑوا دکھتا، نیم کا پتا کھلا تو میٹھا دکھتا. دنیا کا سانپ ڈسا دیا، اس کو دنیا دار بنا دیا بیٹا. تب انہیں تو کرامتوں کو ڈھونڈیں گا نا، انہیں آن لائن کام ہوتے گی بولی کا. لیا کے پیپر دے دیا بولے تو کام بن جاتا ہوں گا نا جی، نام لکھا دیا تو ہو جاتا ہوں گا نا جی. اب وہی چکر میں جائیں گا نا ہمیں، کیونکہ رستہ جو بتایا گیا. سانپ سے ڈسا دیا الٹا، تو سانپ سے ڈسا دیا تو ہوگا کیا؟ لا مالا ہوگا یہ کہ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ سانپ ڈس لیا تو میٹھا کڑوا دکھتا، کڑوا میٹھا دکھتا کہ نہیں بابا سانپ کاٹے تو. اب یہ بھی مرید بنا دے کہ اب اس کو بھی دنیا کا دنیا کا مال کی محبت کے ساتھ سے ڈسا دیا. کہا حدیث کے اندر میں اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور ان کی صحبت میں بیٹھے تو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے. یہ اولیاء کی اصل پہچان ہے. کرم ہے ان بزرگوں کا جو خانقاہ محمدی کی صورت میں جو موقع دیا ہے، اس کی قدر کرو. چلنے والے نہیں ہو، چڑھنے والا نظام ہے. چڑھنے والے نظام کے اندر میں کبھی مرنے تک بھی، آخری سانس تک بھی یہ نہیں سوچنا میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہوں. اپنے سے کہاں ہوتا، اپنا اللہ والے کہاں بن سکتے. تو تیرا تو دھوکہ ہو گیا ہے. تو کیسے سوچ لیا کہ میں بن سکتا تھا؟
تو ایک سجدے کے قابل نہیں بن سکتا تھا، تیری تعلیم تو یہ تھی خانقاہ محمدی میں، تو کیسے سمجھ لیا کہ میں اللہ والا بن سکتا ہوں؟ تیرے پاس میں تو نے اپنی روحانیت کا اور اپنی ترقی کا معیار کیا متعین کر لیا ہے؟ کیا کر لیا؟ متعین کر لیا نا جی۔ اور کیا متعین کرا؟ دعا نکلنا، میں بولتے چھوئے سے کامہ ہو جانا، میرے ہاتھوں پر کرامت ہو جانا، میری دعا کی قبولیت، لوگاں سب تعریف کر لینا، ولی اللہ مجھے بول دینا۔ یہ چکروں میں پڑ گیا ہے تو، یہ منزل تھوڑی ہے۔ منزل کیا ہے؟ خود کو برباد کر کے، اپنی آل اولاد کو برباد کر کے صرف میرے آقا کی ایک مسکراہٹ میں حاصل کر لوں، یہ منزل ہے طریقت کی۔ اب اس کے اندر میں کوئی چاہت، کوئی خواہش نہیں، بلکہ صرف اس منزل کے لیے دیوانگی ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے لیے چڑھنے کے نظام میں بھی اب میرے غوث و خواجہ نے وہ ساری چیزوں کو آسان کر کے تمہاری ہماری کمزوریوں کے اعتبار سے اب تو لفٹ لگوا دیا ہے خانقاہ محمدی کی صورت میں۔ کیا دے دیا؟ لفٹ دے دیا ہے۔ پر یہاں بھی لفٹ کے اندر بھی ہمت کی ضرورت ہے نا، تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ تو طریقت کا نظام چڑھنے کا ہے، یہاں پر چلنے کے نظام نہیں چلیں گے۔ چلنے کا نظام شریعت کا، دین کا ہے، چل کر نجات تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن چلنے کے شریعت کے نظام میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ آقا کی امت بن کر جائے۔ کیوں؟ یہ مسلک اور یہ جماعت، یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ سنی، یہ سب زمین کے اوپر کے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ قبر کے اندر میں یہ کہاں چلے گا؟ زمین کے اوپر کی چیزیں چلے گی کیا؟ وہاں کیا چلے گا؟ یا تو زمین کے نیچے کی، یا تو آسمان کے اوپر کی چلے گی نا۔ یہ تو سب پیدا زمین کے اوپر ہوئی سب چیزیں ہیں۔ تو اگر میرے مصطفیٰ کا بنا ہوگا، زمین کے مالک میرے مصطفیٰ ہے، آسمان کا مالک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ رب ہے، وہاں جو چلے گا یہ دنیا میں چلا لے اپنے مسلک و جماعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے طریقے کو، اپنی جماعتوں کو، لیکن زمین کے نیچے قبر میں نہیں چلے گا نہ کچھ بھی۔ آج امت دین کے نام پر ان کا رخ مٹ رہا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، صرف خدا کی قسم خانقاہ محمدی کا پیغام یہ ہے کہ ہر کلمہ گو سے، ہر مسلمان سے محبت کر کے اس کو یہ سمجھا دو کہ تم امتی بن جاؤ۔ یہ سارے اعمال ربیع الاول کے تم کر رہے ہیں، یہ تمہاری عقیدتوں کا اظہار ہونا چاہیے، یہ آخری درجے میں ہے، ورنہ منافقت کی وہ آئے گی۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے ربیع الاول کے اندر میں، گھروں میں کوئی اہتمام نہیں ربیع الاول کا۔ مدینے کی گلیاں گلیاں منور ہوتی تھی، دسترخوان بکتے تھے، بچھتے تھے، اور پھر وہاں پر لنگر لٹتے تھے، بکرے کٹتے تھے، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھی خوشیوں میں میرے آقا کے نسبتوں پر۔ یہ پورا نظام 1300 سال 1400 سال تک امت میں باقی تھا۔ ان ظالموں نے 100-150 سال سے اس کو بند کیا ہے، پھر سے امت میں شروع کرانا ضروری ہے۔ امت میں ہم شروع کرانے کے لیے کوئی بڑا کام تم کو نہیں ہے، اپنے گھروں میں ہم شروع کر دیں، جس گلی میں رہتے ہیں وہاں شروع کر دیں، جس خاندان میں رہتے ہیں اس خاندان میں شروع کر دیں، جس محلے میں جس گاؤں میں رہتے ہیں وہاں شروع کر دیں۔ یا رسول اللہ ہم نے تو کیا، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے تو کیا، میرے مصطفیٰ قبول کر لیں گے نا؟ اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ تمہارے ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے، اس میں یہ بات اپنے دل میں آنے مت دو، آنے مت دو کہ ہم ان عملوں کی وجہ سے اپنے آقا کے میلاد کا حق ادا کیے، رات بھر جاگے تھی، ہم جلوس میں بھی رہے، نعتوں میں بھی رہے، منقبتوں میں بھی رہے، اس میں بھی رہے، یہ نہیں۔ کیوں کہ میرے مصطفیٰ کا حق ادا، میلاد کا حق ادا کرنا دور، جبکہ رب خود اس معاملے میں منواتا ہے اپنے مصطفیٰ کو کہ میرے مصطفیٰ آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کے میلاد کا نظام ہو۔ رب خود منتظم ہوتا ہے میلاد کے اہتمام کا اپنے محبوب کے لیے، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو رب اور خالق کا کیا معیار ہوگا اپنے محبوب کو خوش کرنے کا؟ ان کے سامنے گناہگار بندوں کا کوئی معیار؟ اس لیے کسی پرسنٹ کے اوپر بھی احساس سے برتری اپنے اندر پیدا مت کرو کہ ہم اتنا کر رہے ہیں اپنی خانقاہ محمدی میں میلاد کی نسبتوں کے اوپر تیاریاں، تو اس کی وجہ سے آقا یہ ایک رخ ہے کہ ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے۔ اگر اس میں بھی اگر خلوص ہو تو میرے آقا قبول کر لے، خدا کی قسم بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چکر میں نہیں پڑنا، تم گمراہ ہے اور تمہارا یہ عمل قابل قبول میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا۔ ذہن میں آ گیا کہ ہم نے 1 لاکھ روپے ہم نے خرچ کر دیے، 2 لاکھ خرچ کیے، اور اتنا ہم نے گلی میں سجایا اور اظہار کیا، یہ تمہاری عقیدتوں کا اظہار ہے۔ ایک بات بتا دوں آخری، پھر آقا سے پوچھو کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیسے رب کو منا کر، رب کا ذکر کر کے اولیاء رب کے پاس پہنچتے ہیں،
اور رب کو منا کر پوچھتے ہیں کہ رب تو کیا چاہتا ہے، تو رب وہاں پر اپنے عبادت اور اپنا ذکر کرنے والے اور اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے محبوب کی محبت کا اظہار کرتا ہوں، چاہتا ہوں، تو پھر وہ مصطفیٰ کے نعرہ پاک میں آ جاتے ہیں، تب وہ وہاں پر آتے ہیں تو اس کی برکت سے خدا اپنا دوست ان کو بنا لیتا ہے، ولایت کا مقام عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں، ان کے نام لیوا ان کے غلاموں سے، علی اور مولا علی اور آل علی اور پنجتن پاک سے، یا اولیاء سے، غوث و خواجہ سے، کیوں کہ میرے آقا اس 15ویں صدی میں چاہتے کیا ہیں، یہ بتائیں کہ کون، جو ان کے محرم ہیں وہی تو بتائیں گے نا۔ میرے آقا ہر زمانے کے اندر میں اپنی منشا کو اپنے چاہنے والوں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، وہ چاہے جس کے ذریعے سے بھی ظاہر کرے، اس میں عالم کا ہونا، اس میں بڑا علامہ کا ہونا اور بڑے نظاموں کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ میرے مصطفیٰ اپنی منشا کو ظاہر کرنے کے لیے صحابہ جیسے مقدس طبقے میں ایک اونٹ آیا اور سجدہ کیا، ایک ہرن آئی اور شکایت کی، سانپ آیا اور آپ کے قدموں میں پڑا رہا، اپنی منشا کا اظہار میرے مصطفیٰ نے کروا دیا کہ نہیں کروایا؟ آئے لوگوں نے اٹھا کر کہا امتحان لینے کے لیے، ارے کس کا آقا کیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتائیں گے؟ تو میں کیا بتاؤں، جو ہاتھ میں ہے نا اسی کو کانوں کے قریب کر۔ تو جیسے حضرت زماد نے مٹھی کو قریب کیا کانوں میں، تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سن لیا میرے مصطفیٰ تو حق کو اپنی منشا کو جس سے چاہے ظاہر کروا لے۔ کنکریوں سے میرے مصطفیٰ کا تصرف ہے، خدا کی قسم ظاہر کروا سکتے ہیں، تو کیوں ہم خوش نہ ہو کہ میرے مصطفیٰ اس زمانے میں خانقاہ محمدی سے بھی اپنی منشا کو ظاہر نہیں کروا سکتے؟ خدا کی قسم اگر ان کا نظام ہے پتھروں سے ظاہر کروا لے اپنی منشا کو ظاہر، لیکن وہاں پر راز کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں عاشق رسول ہے اس واسطے میرے آقا کی یہ مرضی ہے، نہیں بولے گا وہ، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ وہ تو ان کے نام لیوا ان کے غلاموں کا غلام بن کر ان سے پوچھے گا کہ آقا کی مرضی کیا ہے، تو وہ بتائیں گے کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں آقا کی مرضی کیا ہے، وہ ان سے پوچھ کر بتا دے تو وہ انہی کی تو مرضی ہوگی نا۔ 15ویں صدی کے اندر میں آقا کی مرضی، یہ سب کچھ ہم اپنی عقیدتوں کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی اپنی عقیدتوں کا اظہار کہ ہم منافق نہیں ہیں، مومن ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے امتی، اس کے اظہار کے لیے چیزیں ضروری ہے جو کر رہے ہیں ہم، اور ہم کو تم کو موقع مل رہا ہے 12 ربیع الاول کی 12 مجلسوں میں۔ لیکن اب آگے کی منزل کے لیے کہ میرے آقا چاہتے کیا ہیں، آقا کی چاہت کو اگر پوچھو تو ان کی آل سے پوچھو تو وہ یہ کہیں گے کہ اس 15ویں صدی کے اندر میں میری امت کو جو مجھ سے دین کے نام پر مجھ سے دور کر دیا گیا، ان میری امتیوں کو میری امت بنا دو، امت کو امتی بنا دو۔ اس خدمت کے لیے جن کو قبول کیا جائے گا وہ میرے آقا کی نظروں میں کتنا بھا جائے گا، غوث و خواجہ اس کو کس مقام پر پہنچا دیں گے۔ اس لیے راہ طریقت میں ہمت والوں کا پردان خدا کا نظام ہے، یہ بزدلوں کا، کم ہمتوں کا نظام نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بقول عارفین اور اولیاء کے کہ راہ طریقت بالحوث پاؤں نہ رکھیے اس راہ میں، یہ رہ گزر شہر عام نہیں ہے، یہاں تو اپنے ہاتھوں کی چتا کو آگ لگانا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ چڑھنے والوں کا نظام ہے یا ہمت والوں کا؟ ہم کو نفس و شیطان یہ نہیں روک لینا، اپنے کا ولی اللہ بننا ہے جس واسطے اپنے کو جتنا سمجھا اور ٹچ کرنا نہیں بیٹا، چڑھنے کے راستے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، رکے گا نہیں تو گر جائے گا، تیرے گھٹنے پھٹ جائیں گے، ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ اب چڑھنے کے نظام پر آیا ہے تو یہاں پر تو آخری دم تک آگے بڑھنے کی ہمت رکھ، تیرے اندر میں اپنے آپ کو حوالہ کر دے، سیڑھی نہیں ہوگی تو لفٹ لا دی جائے گی تیرے لیے، آسان ہو جائے گا نظام۔ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔